السلام علیکم جی، میں ہوں سید باسط علی۔ آج میرے ساتھ ایک خاتون ہیں جو کہ وہاڑی سے آئی ہیں، اور ان کا ایشو یہ ہے کہ یہ اب بیوہ ہیں اور ان کا گزر بسر کے لیے کوئی پیسے نہیں ہیں رہنے کے لیے، 4 ان کے بچے ہیں۔ کیا ساری کہانی ہے کہ اتنا مجبور کیوں ہو گئی ہیں کہ یہ میڈیا پہ آ کے بول رہی ہیں اور سامنے سب کے سامنے آ گئی ہیں۔ جانتے ہیں ان سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا حال ہے آپ کا؟ ٹھیک ہو، شکر اللہ کا۔ کہاں سے ہیں آپ؟ وہاڑی سے۔ وہاڑی سے۔ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے شوہر کی ڈیتھ ہو گئی ہے؟ جی۔ کب ہوئی تھی؟ 6 سال ہو گئے۔ 6 سال ہو گئے ہیں۔ جی۔ 6 سال ان کے جانے کے بعد کیا کیا مشکلات پیش آئیں؟ یہ تو ایک بہت بڑی سٹوری بن جائے گی، کیا کیا مشکلات ہوتی ہیں۔ اکیلی عورت کے لیے سروائیو کرنا بہت زیادہ مشکل ہے جو آج کا وقت چل رہا ہے۔ پیٹرول کی قیمت اور آٹے دال کا بھاؤ تو پتہ چل جاتا ہے جب ایک عورت اکیلی ہو اور ایک سنگل مدر ہو، کوئی ساتھ نہ دیتا ہو۔ بہت مشکل سے گزارا کیا ہے، بہت ساری مسئلے کو دیکھا ہے۔ ذاتی گھر بھی نہیں ہے، رینٹ پہ رہتے ہیں ہم لوگ، تو کبھی ادھر کبھی ادھر، یہ گھر شفٹ کرنا، جو تھوڑی بہت ارننگ ہوتی ہے وہ بھی ختم ہو جاتی ہے، پھر ہینڈ ٹو ماؤتھ ہو جاتے ہیں بس۔ پھر 6 سال سے ایسا ہی ہو رہا ہے؟ جی بالکل ایسے ہی۔ جب آپ کے شوہر تھے تو تب کی لائف کیسی تھی؟ بہت اچھی تھی، ٹھیک تھی الحمدللہ۔ ایٹ لیسٹ جو میرے مسائل ہیں وہ ان پہ تھے سارے، مجھے یہ چیزیں دیکھنی نہیں پڑتی تھی، فیس نہیں کرنی پڑتی تھیں، جب مجھے خود کرنی پڑ رہی ہیں۔ اور عورت کے لیے اکیلا سروائیو کرنا بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے۔ یہ بتائیں کہ ایک شوہر کا ہونا کتنا ضروری ہے ایک عورت کی زندگی میں، اور اس کا نہ ہونا کتنا انسان کو تنگ کر دیتا ہے؟ یہ تو بہت خاص سوال کیا آپ نے۔ عورت کے سر پہ سایہ مرد کا بہت زیادہ ضروری ہے، ہر دور میں، ہر وقت بھی۔ مرد کے بنا عورت کی کوئی زندگی نہیں۔ کیونکہ ہمارے ہاں تو یہاں پیڑیے بیٹھے ہیں، کوئی بھی بات کر لو تو وہ عورت کو اپنی جاگیر سمجھتے ہیں، اور اپنا سمجھ کے تو اس کو بس کہتے ہیں یہ ہماری، اب ہم جو مرضی کریں۔ ایسا تو نہیں ہونا چاہیے۔ شوہر ہو تو اس کے ساتھ تو عورت کی اتنی سیکیورٹی ہوتی ہے کہ کوئی بات کرنے سے پہلے 100 بار سوچتا ہے۔ تو انفارچونیٹلی شوہر، کیا؟ میں 36 ایئر اولڈ ہوں۔ 36 ایئر ایج۔ مجھے یہ بتائیں کبھی شوہر کی یاد کب کب آتی؟ بہت، ہر وقت۔ یہ تو سوال ہی نہ پوچھیں کب آتی ہے، یہ پوچھیں کہ کب نہیں آتی۔ کون سا وقت ایسا ہے جب یاد نہیں آتی؟ خوشی تو دیکھنے کو دل ہی نہیں کرتا، روٹ سی گئی ہے خوشیاں تو۔ بس بچوں کے ساتھ ہر وقت یاد آتی ہی رہتی ہے، کوئی ایسا لمحہ نہیں جب مجھے ان کی یاد نہ آئے۔ بچے بھی یاد کرتے ہیں؟ ظاہر ہے، باپ تھے ان کے، بچوں کو کیوں نہیں یاد آئے گی؟ وہ تو خود بھی ہر وقت اسی بات پہ رہتے ہیں، مجھے پریشان دیکھتے ہیں۔ میں بیمار بھی ہوں، ڈائبیٹک پیشنٹ ہوں، ہارٹ کا بھی ایشو ہے مجھے۔ تو پھر جب میڈیسنز نہیں ہوتی، میں انسولین یوز کرتی، نہیں میڈیسنز ہوتی، کچھ نہیں ہوتا، تو بچے پھر اور بھی زیادہ پریشان ہوتے ہیں، روتے ہیں کہ اگر ہمارے بابا نہیں ہیں، ماما بھی چلی گئی تو پھر ہمارا کیا بنے گا؟ اور بچوں کی زندگی ماں باپ کے بنا کچھ نہیں ہے۔ باپ نہیں ہے، ماں تو ہے نا، ایٹ لیسٹ چلو بچوں کو سنبھال لیتی ہے، دیکھ لیتی ہے، ان کے آنسو صاف کر لیتی ہے۔ اگر ماں بھی نہ ہوئی تو پھر بچے میرے کہاں جائیں گے؟ بچوں کا کوئی بھی نہیں ہے۔ تو آپ ویڈیو میں آنا کتنا مشکل ہے؟ میرے پاس الفاظ ہی نہیں ہیں ویڈیو میں آنا۔ میں کہتی ہوں آئی تھنک میں آدھی مر گئی ہوں۔ بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے۔ اس دور میں دیکھیں حکومت بھی کچھ نہیں کر رہی، آخری حل لوگوں کے پاس یہی ہے کہ آگے ویڈیو میں آ جائیں۔ کوئی بھی حل نہیں ہے۔ میں کہتی ہوں میں بہت مجبور ہوئی ہوں اس پلیٹ فارم کو یوز کرنے کے لیے، اتنی کہ آپ کے پاس میں اپنے الفاظ بیان نہیں کر سکتی۔ میرے لیے آدھی موت ہے۔ جب یہ ویڈیو دیکھیں گے لوگ، پتہ نہیں کیا کیا سوال کریں گے، کیا کیا سوچیں گے، کیا کیا باتیں کریں گے، میں نہیں جانتی۔ بٹ میں اس وقت مجبور ہو کر تو اس پلیٹ فارم کو یوز کر رہی ہوں کہ ہو سکتا ہے کہیں اللہ تعالیٰ کسی کے دل میں رحم ڈال دے۔ انشاءاللہ۔ ناظرین یہ اسپیشلی چاہتی ہیں کہ ان کی ہیلپ ہو جائے تاکہ اپنی فیملی نیڈز پوری کر سکیں۔ 4 ان کے بچے ہیں اور گھر بھی اپنا نہیں ہے، رینٹ پہ رہتے ہیں۔ رینٹ پہ رہتے ہیں، اور سوچیں اتنا مشکل دور ہے کہ لوگ کیا کریں۔ لوگ ویڈیو میں سوچیں، یہ بڑی مشکل سے ہیں، یہ مجھ سے پوچھ رہی تھی یار آؤں، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا۔ میں نے کہا ہونا تو ہے، سامنے آنا کوئی آسان کا۔ میں نے ان کو اس کی چیزیں بھی بتائی، میں نے کہا رشتہ دار دیکھتے ہیں، لوگ دیکھتے ہیں، ہزار مسئلے ہوتے ہیں، لیکن اور کوئی حل ہمارے پاس بھی نہیں ہے۔ اگر آپ ان کی سپورٹ کر سکتے ہیں تو ان کا یہ نمبر اسکرین پہ آ رہا ہے، آپ اس نمبر پہ کال کر کے ان سے رابطہ کر سکتے ہیں، اور رابطہ کر کے جس کی جو مرضی تحقیق کریں، آپ کی ذمہ داری، جو تحقیق جو مرضی کریں۔ جی جی بالکل، کچھ بھی میرے پاس رانگ نہیں ہے، نہ میں غلط ہوں نہ میں فیک ہوں، بٹ پلیز میری ریکویسٹ ہے ہمبلی
کہ مجھے تنگ نہ کرنا. میں پہلے ہی بہت زیادہ معاشرتی طور پہ تنگ ہوں, پریشان ہوں. میں نہیں چاہتی کہ میں کسی کی بھی غلط بات کو فیس کروں, غلط چیزیں فیس کروں. میری ہمبل ریکویسٹ ہے, کسی کے دل میں اگر نرمی ہے, خدا ترسی ہے, محبت ہے, عزت ہے, میں تو ڈیزرونگ ہوں, میں کوئی فیک نہیں ہوں. جو آپ نے تحقیق کرنی ہے. لوگ آج کل فیک بھی ویڈیوز بہت بناتے ہیں. نہیں آپ تو نہیں, میں لوگوں کی بات کر رہا ہوں. کوئی یوٹیوبرز ایسے ہوتے ہیں بناتے ہیں جو ہیلپ کے لیے جو ہے نا یہ شادی کے جھانسے دیتے ہیں لوگوں کو, یا اس طرح کر کے جو ہے پیسے لوٹتے ہیں. تو بہت سے لوگ ایسے ہیں, آپ کمنٹ بھی کر سکتے ہیں جن کے پیسے جس چینل نے لوٹے ہیں ان کے نیچے آپ کمنٹ کریں اور کمنٹ کر کے بتائیں کہ اس نے پیسے لوٹیں. الحمدللہ لوگ ٹرسٹ سے میرے چینل پہ اسی لیے آتے ہیں کہ آج تک ہم نے پہلے تو اپنا نمبر کبھی نہیں لگایا, لوگوں کا ہی نمبر دیتے ہیں کہ ان کی ہیلپ کرنی ہے نہیں کرنی آپ کی مرضی. تو یہ ان کا نمبر آ رہا ہے. اور اس کے علاوہ آپ سے یہ پوچھوں کہ اگر آپ کو کوئی شادی بھی کر سکتے ہیں کوئی بندہ اگر آفر کرے. دیکھیں میں سیدھی اور صاف بات کروں گی, میرے بچے ہیں, میں بچے نہیں چھوڑ سکتی, کسی کے لیے بھی نہیں چھوڑ سکتی, جو مرضی ہو جائے. اس سے بہتر ہے میں ایسی زندگی جی رہی ہوں, وہ بہتر ہے نہ کہ میں کسی کے پیچھے اپنی اولاد چھوڑوں اور اپنے اوپر کسی کا پریشر دیکھوں. مجھے نہ پریشر چاہیے نہ ہی کوئی فائنینشیل اسٹرانگ ہے تو بات کرے, ادروائز میں کسی کی شادی کے جھانسے میں نہیں آنے والی. دیکھ لیں یہ انہوں نے بڑی اچھی بات کی, کیونکہ مجبور ہو کے بندہ ایسی بات کرتا ہے, کیا کرے. ظاہر اب کوئی غلط چیز تو نہیں ہے کہ آگے آپ سے دوستیاں کوئی لگانا لگ جائے. بہت سے لوگ تنگ کرتے ہیں, یہ معاشرے میں یہ سب سے بڑی برائی ہے. کوئی اپنی مدد کے لیے کہتا ہے, لوگ تنگ کرنا شروع کر دیتے ہیں. خیر ان کا نمبر اسکرین پہ آ رہا ہے, اگر آپ ان کی سپورٹ کرنا چاہتے ہیں تو یہ ان پہ کال کریں اور تحقیق کر کے ان کے جائز کیش بینک اکاؤنٹ جو بھی ان سے لے کے, اگر جتنی مرضی ہے آپ کی, وہ آپ کا چیک کرنا, تحقیق کرنا اور مدد کرنا آپ کا ہے. فی الحال مجھے اس امید اور اس یقین سے آپ اجازت دیں کہ انشاءاللہ یہ آج یہاں آ کے اگر کسی غم میں بیٹھی ہیں تو کل جب بیٹھیں گی تو خوشی سے بیٹھیں گی کہ ہاں میری ہیلپ ہوئی اور میں اب اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں. مجھے دیں اجازت, خدا حافظ. خدا حافظ, جزاک اللہ. اور میں ڈیزرونگ ہوں, میں اپنی مسئلے آپ کو بتا چکی ہوں, کوئی غلط نہیں ہے, فیک نہیں ہے. آپ کو جیسی مرضی میرے بارے میں تحقیق کرنی ہے آپ کر سکتے ہیں. میرے پاس سب پیپر میں پروفز پڑے ہوئے ہیں کہ میں جو بھی ہوں. اور آپ لوگوں کا شکریہ, جزاک اللہ دیکھنے والوں کا, کہ آپ اگر کسی کی ہیلپ کرتے ہیں تو اس پہ آپ کو اللہ سے آپ سے راضی ہو. اللہ راضی ہوگا. مجھے دیں اجازت, خدا حافظ. سید باسط علی کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ آپ کو ہمارے چینل کی ویڈیوز سب سے پہلے اور بروقت مل سکیں. سید باسط علی کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ آپ کو ہمارے چینل کی ویڈیوز سب سے پہلے اور بروقت مل سکیں.